پھر خدا کریم نے اپنا بھی کردار بیان کیا کہ اللہ کیا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ. چونکہ انفاق کا مسئلہ ہے تو انفاق میں کیا پیش آئے گا کہ پہلے وسائل کم ہوں گے، وسائل میں نقص پیدا ہوگا. آپ کے پاس 1000 ہے، 500 آپ نے خرچ کیا ہے تو 500 کم ہوگا. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ مغفرۃ. اللہ جو ہے اس کمزوری کو، اس کمی کو، اس نقص کو پورا کرنے والا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ. اب دیکھیں ایک لفظ ہے منہ، لگتا ہے کہ کوئی اس کا مطلب ہی نہیں. منہ ہو یا نہ ہو فرق نہیں ہے. جیسے کہ اوپر شیطان کے حوالے سے یہ ہے کہ یعدکم الفقر منہ نہیں کہا ہے، یہاں منہ کہا ہے، یعنی مغفرتاً منہ. خدا کریم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، فقر بھی اس کی طرف سے، مغفرت بھی اس کی طرف سے. وہ تو صرف وعدہ دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے انسانوں کو فقیر بنانا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف وعدہ دے رہا ہے، صرف وعدہ. یعدکم الفقر، وہ فقر کہہ سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کر سکتا ہے. وہ فقیر بنا نہیں سکتا ہے آپ کو. یہاں جب مغفرت کی بات کی تو خدا کریم نے اس مغفرت کو اپنی طرف نسبت دیا، اور ساتھ ہی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا کریم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ کا فقر اور آپ کی وسائل کا پورا ہونا دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں. مغفرتاً منہ، اصلا وہ اس کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں. غفران کا معنی دوستوں کو بتایا ہے کہ گڑھے کو ڈھانپنے کو، کسی گڑھے کو جب ڈھانپا جاتا ہے تو یہ غفران ہوتا ہے. تو انسان میں کسی بھی حوالے سے جو گڑھے موجود ہیں، نقص ہی نقص ہے. انسان ناقص ہے، یعنی انسان فقیر ہے، انسان محتاج ہے، انسان ضرورت مند ہے. واللہ هو الغنی. تو ہر حوالے سے اس کو غفران مسلسل چاہیے، اس لیے اللہ غفار ہے. مسلسل غفران چاہیے ہے اور ایک غفار چاہیے. اور اللہ اسی لیے غفار ہے. غفار کا مطلب ہوتا ہے مسلسل ایک کام کو انجام دینے والا، ہر وقت کرنے والا. مغفرتاً منہ، بس جب غفران اس کے ہاتھ میں ہے تو فقر بھی اسی کے ہاتھ میں خود بخود بنتا ہے. جب آپ کسی کا نقص دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نقص بھی آپ کے ہاتھ میں. اس لیے کہ آپ اگر وہ غفران نہ کریں، اگر آپ وہ چیز پوری نہ کریں تو آپ اس کو فقیر رکھیں گے، آپ اس کو اسی حالت میں رکھیں گے. بس اس کا ہونا اور نہ ہونا آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اس کا فقیر بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں، اس کا پورا کرنا بھی آپ کے ہاتھ میں. اس لیے خدا کریم نے یہاں کیا فرمایا ہے؟ مغفرتاً منہ، یہ مغفرت اللہ کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں. وَإِلَّا معنی تو پورا ہو جاتا تھا. اللہ فرماتا وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً، اللہ یہاں بات ختم ہو جاتی تھی کہ اللہ آپ کے نقص کو پورا کرنے کی آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. لیکن منہ کہہ کر اللہ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ یہ غلط فہمی نہ لیں، آپ اس سے ڈرے نہیں، اس کے کہنے سے آپ نہ ڈریں. اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، منہ اللہ کے ہاتھ میں. مغفرتاً منہ،